تیسری شرط یہ ہے جب اپنے گھر سے نکلے ایسی خوشبو استعمال کر کے نہ نکلے کہ وہ دوسرے مردوں تک پہنچے. اور پانچویں شرط یہ ہے کہ اس کی آواز غیر محرم مردوں تک نہ پہنچے. شاید یہاں سوال پیدا ہو کہ کیا ضرورت کے وقت عورت اپنی آواز کسی کو سنا سکتی ہے کہ نہیں؟ جواب یہ ہے اگر ضرورت ہو اس وقت عورت کا اپنی آواز غیر محرم کو سنانا اجازت ہے. چھٹی بات یہ ہے کہ جب اپنے گھر سے نکلے تو ایسی صورت اختیار نہ کرے کہ اس کا مردوں سے اختلاف ہو. اور آخری شرط یہ ہے کہ اگر سفر ہو تو محرم کے بغیر سفر نہ کرے. بات کا تیسرا حصہ یہ ہے کہ مسلمان عورتوں نے اللہ نے ان کے متعلق جو احکامات اپنی کتاب میں نازل فرمائے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اپنی حدیث پاک میں جن باتوں کا حکم دیا مسلمان عورتوں نے ان باتوں کی پابندی کیسے کی. احادیث کی کتابوں میں مسلمان عورتوں کی طرف سے ان احکامات کی پابندی کی بڑی مثالیں. امام ابن ابی حاتم رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت صفیہ رحمہ اللہ اس روایت کو نقل کرتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے سامنے قریش کی عورتوں کا ذکر ہوا. فرمانے لگی واقعتاً قریش کی عورتوں کی بڑی فضیلت ہے لیکن میں نے انصار کی عورتوں جیسی عورتیں کوئی نہیں دیکھی. وَلَكِنِّي وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ أَفْضَلَ مِن نِّسَاءِ الْأَنصَارِ أَشَدَّ تَصْدِيقًا بِكِتَابِ اللَّهِ وَلَا إِيمَانًا بِالتَّنزِيلِ. میں نے انصار کی عورتوں ایسی عورتیں کوئی نہیں دیکھی. اللہ کی کتاب کے ساتھ قرآن کریم کے ساتھ ان کا ایمان اور قرآن کریم کی باتوں پر ان کے عمل کرنے کا جو جذبہ تھا انتہائی زیادہ تھا. اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے لقد انزلت سورة النور وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. سورہ النور نازل ہوئی. اللہ کا یہ حکم آیا کہ عورتیں اپنی اوڑھنیوں کو اپنے گریبانوں پر ڈال لیں. انصاری مسلمان انہوں نے اللہ کے اس حکم کو سنا, اپنے اپنے گھروں میں واپس پلٹے, اپنی عورتوں کو جا کر اللہ کا یہ حکم رات کے وقت سنا. خواتین اس واقعہ کو انتہائی توجہ سے سنیں. فانقلب رجالهن إليهم يتلون عليهن ما أنزل فيها. انصاری مسلمان اپنے اپنے گھروں کی طرف بڑھتے. اللہ کا جو حکم آیا تھا وہ اپنے گھروں میں جا کے سنایا. اب عورتوں نے اس حکم کے متعلق کیا کہا یہ بڑا مشکل ہے. ہماری طبیعت خراب ہے, ہمارا بلڈ پریشر ہائی ہے, ہمارے سانس میں گھٹن ہے, شیطان نے کتنی باتیں سکھلائی. اور نامہ اندر ہو تو باتیں تو بہت بنائی جا سکتی ہیں. کتنی باتیں بناتے ہیں. ان مسلمان عورتوں انہوں نے اللہ کے حکم کو سن کے کیا کیا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اور وہ صدیقہ ہے, سچی ہے, جھوٹ ان کا شیوا نہیں. فرماتی ہے ما منہن امرأۃ
النساء إلا قالت إلى مثلها. ان انصاریوں کی تمام عورتوں نے اپنی چادروں کی طرف توجہ کی اور ان چادروں کو اوڑھنیوں میں بدل دیا. اپنی چادروں کو اوڑھنیوں میں بدل دیا. فَأَصْبَحْنَا يُصَلِّينَ الصُّبْحَ مُعْتَجِرَاتٍ كَأَنَّ عَلَى رُؤُوسِهِنَّ الْغِرْبَانُ. وہ مسلمان عورتیں جب فجر کی نماز میں آئی اوڑھنیوں سے اپنے سارے جسم کو اوڑھنیوں سے اپنے سارے جسموں کو ڈھانپ چکی. ذرا غور کیجیے, رات کو حکم سنا, مردوں نے گھروں میں جا کے سنایا, تردد نہیں کیا, باتیں نہیں بنائی, اسی وقت اوڑھنیاں بنائیں, گھروں میں جو چادریں تھی ان کو چیرا, ایسی صورت ان کو دی کہ اللہ کا جو حکم تھا اس کی تعبیر ہو جائے. صبح کے وقت مسجد میں آئی, سارا جسم سر کی چوٹی سے لے کر قدموں تک ایک دم جلباب میں ڈپا. كأن على رؤوسهن الغربان. وہ اس طرح چادروں میں اپنے آپ کو ڈھانپ چکی تھی اور باوقار اور با اطمینان تھی, گویا کہ ان کے سروں پر کوے بیٹھے. ایک دم رات کو حکم سنا, فجر کی نماز میں اس حکم کی عملی صورت پیش کر دی. ایک اور واقعہ امام ابن سعد, انہوں نے وہ واقعہ اپنی کتاب الطبقات الکبریٰ میں بیان کیا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس واقعہ کے راوی ہیں. فرماتے ہیں کہ پردے کا حکم ہجرت کے 5ویں سال نازل ہوا اور میری عمر اس وقت 15 سال تھی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کا پردہ مجھ سے اسی وقت سے کروایا. چاہوں گا کہ خواتین اس مثال پر خوب توجہ دیں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جب پردے کا حکم آیا, اس حکم کے آنے سے 5 سال پہلے تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص کی حیثیت سے آپ کی خدمت کر رہے تھے. آپ کے گھر میں کام کاج میں آپ کے ساتھ تعاون کرتے تھے. لیکن جب پردے کا حکم آیا تو اب یہ تردد نہ کیا گیا کہ یہ تو گھر کا بچہ ہے, خادم خاص ہے, 5 سال سے ہمارے گھروں میں آ جا رہا ہے. پردے کا حکم آنے کے بعد فوراً اس کی تصدیق ہوئی. اگر 5 سال سے آ رہا ہے تو کیا ہوا, تب پردے کا حکم نہ تھا. اب جب پردے کا حکم آ چکا اس میں تردد نہیں. اور یہاں اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے کہ کتنی ہی دفعہ ہم بعض مردوں سے اور بعض عورتوں سے سنتے ہیں یہ کون ہے, یہ میرا بھائی جان ہے. کہاں کا بھائی جان ہے؟ اس کا باپ اور عورت کا باپ ایک ہے نہیں, اس کی ماں عورت کی ماں ایک ہے نہیں, بس ویسے ہمارا بھائی جان ہے. بڑے لمبے عرصہ سے ہماری فیملی اور ان کی فیملی کے آپس میں تعلقات ہیں. یہ بناوٹی باتیں ہیں, اسلام کی ان میں کوئی حیثیت نہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ
5 साल से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में आपकी और आपके घर वालों की खिदमत कर रहे हैं। हिजरत के 5वें साल हुक्म नाज़िल होता है, उसी वक्त पर्दा के अहकामात पर अमल होता है। एक और मिसाल सुनिए, इमाम इब्न अबी शैबा, इमाम अहमद और इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह बयान फरमाते हैं, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इस हदीस को बयान करती है। फरमाती है, कुन्ना मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महरमून फइज़ा लक़ीना अर्रक्ब नशुद्दु सियाबना मिन फौक़ि रुऊसिना अला वुजूहिना। हजरत आयशा फरमाती है, हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इहराम की हालत में सफर कर रही थी। जब हमारे पास से कोई काफिला गुजरता तो हम अपनी ओढ़नियों को, अपने कपड़ों को अपने चेहरों के ऊपर डाल लेते। वइज़ा जावज़ना अर्रक्ब रफ़अनाहा, और जब काफिला गुजर जाता तो हम अपने चेहरों से अपने कपड़ों को हटा देते। मेरे पास कितने ही सवालात आए हैं और उन सवालात का जवाब इस हदीस पाक में है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान कर रही है और जो ख़वातीन चाहें नोट करें। और उनकी हदीस मुस्नद इमाम अहमद में, सुनन अबी दाऊद में और मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में है। इहराम की हालत में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का मुकर्रमा की तरफ जा रही है। फरमाती है, जब भी किसी काफिले के पास हम पहुंचते तो हम अपने कपड़ों को अपने चेहरों पे डाल लेते, और जब वो काफिला गुजर जाता हम अपने चेहरों को नंगा कर लेते। अब बाज़ लोग जो ये कहते हैं कि औरत जब इहराम की हालत में हो उसके चेहरे पर कपड़ा न आए, अजनबी मर्द सामने हो या न हो, उनका ये कहना इस हदीस के खिलाफ है। और कहते हैं अगर ऐसे किया तो औरत के इहराम में खलल वाक़ई होगा। अब बतलाइए, आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, उनका इहराम दुरुस्त है या गलत है? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मायत में है, आपकी रिफाकत में है, आपके सामने है। अगर उनका इहराम दुरुस्त नहीं तो बाकी औरतों का इहराम किस तरह दुरुस्त हो सकता है? एक और वाकया इसी के करीब है। इमाम हाकिम अपनी किताब अल-मुस्तदरक अला सहीहैन में बयान फरमाते हैं, हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की हमशीरा मुहतरमा है और उनसे बड़ी है। वो बयान करती हैं, कुन्ना नुगत्ती वुजूहना मिन अर्रिजाल व कुन्ना नमतशितु क़ब्ल ज़ालिक फिल इहराम। फरमाती हैं कि हम अपने चेहरों को मर्दों से ढांप के रखते थे और इहराम शुरू करने से पहले हम अपने बालों में कंघी करते थे। दो बातें उनके इस फरमाने से मालूम हुई। एक बात, इहराम से पहले औरतों का कंघी करना, और दूसरी बात, इहराम की हालत में हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और दीगर मुसलमान औरतें अपने चेहरों को मर्दों से ढांप के रखती। एक और वाकया जिससे मुसलमान औरतों की पर्दा के मुतालिक पाबंदी का एहसास होता है, और इस किस्म की कितनी मिसालें हैं। एक मिसाल और सुनिए, इमाम मालिक रहमहुल्लाह बयान फरमाते हैं, आयशा सिद्दीका
رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے ہاں ان کے بھائی عبد الرحمان کی بیٹی جس کا نام حفصہ تھا وہ آتی ہے. ان کے سر پہ جو دوپٹہ تھا وہ باریک تھا. بچی ہے، سر پہ دوپٹہ ہے، باریک ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کو بھی برداشت نہیں کرتے، ان کے دوپٹے کو پکڑتی ہے اور چیر دیتی ہے اور اپنی طرف سے انہیں موٹی چادر دیتی. مسلمان عورتیں صرف خود ہی پردہ کی پابندی نہ کرتی، اگر چھوٹی بچیوں کے ہاں ایسی بات پاتی جو پردہ کے تقاضوں کے خلاف ہوتی، فوراً ایسی بات پہ ٹوک دیتی، روک دیتی. اور پھر مسلمان عورتیں نہ صرف جوانی کے ایام میں پردے کی پابندی کرتی، عمر زیادہ بھی ہو جاتی پھر بھی شدت سے پردے کی پابندی کرتی. ہمارے یہاں کتنی عورتیں ہیں اچھا بھلا پردہ کرتی ہیں، 4-5 بچے ہوئے اب اپنی طرف سے کہتی ہیں کہ میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں، اور اچھی بھلی ہے. عورتوں کی جتنی باتیں ہیں اللہ کے فضل و کرم سے اس میں موجود ہیں. بس 4-5-6 بچے ہوئے، اب پردے کی خاطر بوڑھی بن گئی. میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں، اب پردے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں. معاملہ کس سے ہے؟ لوگوں سے تو نہیں، معاملہ اللہ سے ہے، اور وہ خوب جانتے ہیں کون عورت بوڑھی ہے اور کون عورت فراڈ کر رہی ہے. مسلمان عورتیں بوڑھے ہونے کے باوجود بھی پردے کا شدت سے اہتمام کرتے. امام ابن سعد اپنی کتاب الطبقات الکبریٰ میں بیان کرتے ہیں، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما بوڑھی ہو چکی ہے اور ان کی آنکھوں کا نور وہ بھی ختم ہو چکا ہے، بینائی سے محروم ہو چکی ہے. ان کا بیٹا عروہ عراق سے آتا ہے اور اپنی اماں محترمہ کے لیے وہاں سے شاندار کپڑا لاتا ہے. اپنی والدہ محترمہ ان کی خدمت میں بڑے شوق سے عراق سے لایا ہوا کپڑا پیش کرتا ہے کہ میری اماں اس کپڑے کو اپنے استعمال میں لائے گی، اس کا فستان تیار کروائے گی، اور کپڑا بڑا عمدہ ہے اور بڑا پیارا ہے. حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا اگرچہ بوڑھی ہو چکی ہے، آنکھوں میں بینائی نہیں، اس کپڑے کو اپنے ہاتھ سے چھو رہی ہے، کپڑے کو ہاتھ سے چھو رہی ہے، چھان پھٹک کر رہی ہے. اور جب دیکھتی ہیں کہ کپڑا بڑا باریک اور عمدہ ہے، فرماتی ہے ردو آئے ہیں قسمتہ، عروہ کو اس کا کپڑا واپس کرو، میں یہ کپڑا نہیں پہن سکتی، یہ باریک ہے. عروہ کو اپنی ماں کی یہ بات سن کے دکھ ہوتا ہے. محبت سے، شوق سے عراق سے اپنی اماں کے یہ کپڑا آیا ہے اور اماں ایک دم واپس کر رہی ہے. اب اگر ہم میں سے کوئی اپنی والدہ کے لیے یہاں سے کوئی تحفہ لے کے جائے اور جاتے ہی وہ واپس کر دے، ایک صدمہ سا ہوتا ہے. اتنی محبت سے، اتنے شوق سے، اتنے جذبے سے لے کے آؤ، ایک دم واپس کر دیا. حضرت عروہ اپنی اماں سے عرض کرتے ہیں کہ اماں آپ نے ایسے کیوں کیا؟ کوئی اس سے آپ کا جسم نظر تو نہیں آئے گا، جب آپ پہنیں گی تو
آپ کا جسم اس میں سے نظر نہیں آئے گا. اور ماننے لگی جسم نظر تو نہ آئے گا، لیکن میرے جسم کی جو ساخت ہے وہ ساری کی ساری لباس کے پہننے کے باوجود دیکھنے والوں کے لیے واضح ہوگی. میں ایسے کپڑے کو نہیں پہن سکتا. اب اماں ہے اور بوڑھی اماں ہے، ان کے سامنے عروہ کی پیش تو نہیں جاتی. عروہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اماں کے لیے اور کپڑے خرید کے لاتے ہیں، دیکھتی ہیں، چیک کرتی ہیں، فرماتی ہیں مثل ھذا فاقصدی، اگر میرے لیے کوئی کپڑا خریدنا ہو اس قسم کا خریدو، ویسا کپڑا جو عراق سے لائے ویسا کپڑا میرے لیے کبھی نہ لانا. اتنا اہتمام ہے اللہ کے احکامات کی پابندی کا. اور صرف یہی نہیں، مسلمان عورتیں تو وہ ہیں مرنے کے بعد بھی انہیں اس بات کا فکر ہے کہ ان کی بے پردگی نہ ہو، ان کا پردہ محفوظ رہے. امام ذہبی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، حضرت ام جعفر رحمہ اللہ وہ بیان کرتی ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مسلمان عورت حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا ان سے کہتی ہیں، عورتوں کے ساتھ ان کے مرنے کے بعد جو طرز عمل اختیار کیا جاتا ہے وہ مجھے پسند نہیں. مرنے کے بعد عورتوں کے ساتھ جو طرز عمل اختیار کیا جاتا ہے وہ مجھے پسند نہیں. اور وہ طرز عمل کیا ہے کہ جب کوئی عورت فوت ہوتی ہے اس کو چارپائی پہ ڈالتے ہیں اور اس کے اوپر جو کپڑا ڈالتے ہیں اس کپڑے کے ڈالنے کے باوجود عورت کے جسم کی جو ساخت ہے، موٹی ہے، پتلی ہے، بازو کیسے ہیں، ٹانگیں کیسی ہیں، وہ سب کچھ کپڑے کے نیچے سے واضح ہوتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی فرما رہی ہے، مرنے کے بعد کی جو یہ کیفیت ہے وہ مجھے پسند نہیں. کہاں وہ مسلمان عورتیں اور کہاں آج کی کچھ مسلمان عورتیں، ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جتنی زیادہ بے پردگی کر پائے اتنی ہی بہتر. حضرت اسماء جواب میں کہتی ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، میں تمہیں ایک بات بتلاؤں جو میں نے حبشہ میں دیکھی. حضرت فاطمہ فرماتی ہیں، بتلاؤ وہ کیا بات ہے؟ حضرت اسماء فرماتی ہے کہ ان کے ہاں طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی عورت فوت ہو جائے درخت کی شاخوں کو لیتے ہیں اور ان کو چارپائی کے اوپر ڈالتے ہیں اور ان شاخوں کے اوپر کپڑا ڈالتے ہیں. اب پتہ نہیں کہ اس کپڑے اور شاخوں کے نیچے جو عورت ہے دبلی ہے، پتلی ہے، موٹی ہے، کیسے کچھ پتہ نہیں چلتا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت خوش ہوتی ہے، اس تجویز کو پسند کرتی ہیں اور فرماتی ہیں، سنو، جب میں فوت ہو گئی تو میرے ساتھ ایسے ہی کرنا، اور میری یہ وصیت ہے کہ جو عورتیں میرے غسل میں شریک ہو وہ تو ہی ہو، ایک میرے خامد ہو اور ایک تو ہو، اور کوئی عورت میری تقسیم میں شرکت نہ کرے. اور میری میت پر اسی طرح درخت کی شاخیں اور ان شاخوں کے اوپر کپڑا ڈالنا، تاکہ جو کوئی میری میت کو دیکھے اسے میرے جسم کی کیفیت کا علم نہ. تو بات کا تیسرا حصہ یہ ہے کہ مسلمان عورتیں پردہ کی کس طرح پابندی کرتی.
جوانی کے عالم میں بھی، بڑھاپے کے عالم میں بھی، اور مرنے کے بعد بھی اس بات کا فکر کریں۔ بات کا آخری اور چوتھا حصہ یہ ہے کہ جن سوسائٹیوں میں، جن معاشروں میں عورتوں نے اللہ کے احکامات کی پابندی نہیں کی، اپنے گھروں سے نکلی، ان عورتوں نے کیا کھویا کیا پایا۔ عورتیں اس سلسلے میں صحیح معنوں میں مظلوم ہیں۔ بدبختوں نے عورتوں کو گھروں سے نکالا، اور پھر کیا ہوا؟ عورت کی جو بنیادی ذمہ داریاں تھیں وہ تو اسے ادا کر دی ہیں، وہ ذمہ داریاں اسی کے ذمہ، اور باہر کی جو ذمہ داریاں تھیں وہ بھی بیچاری عورت کے سر پہ ڈالی، اور عورت نے دھوکہ کھایا۔ اس نے سمجھا کہ مجھے آزادی ملی ہے۔ یہ آزادی نہیں، یہ بربادی ہے۔ مختلف اوقات میں انگریزی اخباروں میں، رسالوں میں، کتابوں میں اور دیگر زبانوں میں بھی اس بارے میں رپورٹ آتی رہتی ہے کہ جو عورتیں اپنے گھروں سے نکلی اور مردوں کے شانہ بشانہ زندگی میں شریک ہوئی، ان کے ساتھ ان بدبختوں نے کیا سلوک کیا۔ ایک عورت نے، جس کا نام لین فارلی ہے، اس نے اس بارے میں رپورٹ تیار کی کہ وہ عورتیں جو اپنے گھروں سے نکل کر مردوں کے ساتھ دفتروں میں، وزارتوں میں، بازاروں میں، کمپنیوں میں کام کر رہی ہیں، ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ اور جو باتیں اس رپورٹ میں آئی ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ کارنل یونیورسٹی میں، اس یونیورسٹی میں جو کام کرنے والی عورتیں ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ مرد تمہیں تنگ تو نہیں کرتے؟ 70% عورتوں نے یہ جواب دیا کہ وہ مردوں کی طرف سے پریشان کی جاتی ہے، اور 50% عورتوں نے کہا کہ مردوں کے تنگ کرنے کا جو انداز ہے انتہائی گھٹیا ہے۔ اب اس انداز کی وضاحت کرنا شرم و حیا مجھے کھل کے بات کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ اسی طرح 9000 کام کرنے والی عورتوں سے اس بارے میں ایک اور جگہ سوال کیا گیا، ان میں سے 90% عورتوں نے یہ کہا کہ مرد انہیں تنگ کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ امریکہ، جو اس دنیا کا سب سے زیادہ مہذب ملک سمجھا اور شمار کیا جاتا ہے، اور 1982 میں 1982 میں امریککا میں جو اغوا کے کیس رجسٹر ہوئے ان کی تعداد 77,763، 77 میں 63,000 اور 82 میں 77,000 اور کچھ سو، اور اب 10 سال اور ہو چکے ہیں، اب یہ تعداد کتنی زیادہ ہوگی۔ اور پھر غور کرنے کی بات یہ ہے، یہ کیسز وہ ہیں جو رجسٹر ہوئے، اور یہ بھی رپورٹس میں آیا ہے کہ جو نان رجسٹرڈ کیسز ہیں، جن کیسز کا اندراج نہیں ہوتا، ان کی تعداد ان کیسز سے زیادہ ہے جن کا اندراج ہوتا ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو؟ ہم نے بات کے ابتدا میں کہا کہ عورت کو گھر میں رہنے کا حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ خواتین اس بات پر خوب توجہ کریں، جب اللہ نے ایک حکم دیا ہے، اور اللہ عورت کے بنانے والے ہیں، ساری کائنات کے بنانے والے ہیں، اللہ کے حکم میں عورت کے لیے خیر ہوگی یا خرابی ہوگی؟ ٹیپ ریکارڈر اس کے بنانے والا جب یہ کہے کہ 1 سیل پہ استعمال کرنا
110 پہ اس ٹیپ ریکارڈر کو استعمال کرنے میں اس ٹیپ ریکارڈر کی سلامتی ہے یا بربادی؟ سیدھی بات. اللہ جو بات عورت کے لیے بتلائے، جو بات مرد کے لیے بتلائے، اسی میں عورت کی خیر ہے، اسی میں مرد کی خیر ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مالک الملک اپنے فضل و کرم سے کہنے والے کو بھی اور سب سننے والوں کو اپنے اور اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہم نے آج سے پہلے جتنی زندگی اللہ کی نافرمانی میں بسر کی ہے، اللہ مالک الملک اپنے فضل و کرم سے ہمارے سابقہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور آئندہ ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ آئندہ ہم اپنی زندگی کتاب و سنت کے مطابق بسر کر سکیں. اللہ مالک الملک اپنے فضل و کرم سے ہمارے بوڑھے ماں باپ پہ رحم فرمائے. اے اللہ ہمارے گھروں میں دین کو جاری و ساری فرما. اے اللہ ہمارے گھروں میں دین کو جاری و ساری فرما. اے اللہ ہماری جو عورتیں، ہماری جو بیٹیاں، ہماری جو بہنیں سابقہ زندگی میں پردے کے متعلق سستی کا شکار رہی، اے اللہ ان کی سابقہ سستی کو، ان کی سابقہ کوتاہی کو، ان کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما، اور آئندہ انہیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ وہ اس طرح پردہ کرے جس طرح پردے کا حکم آپ نے اور آپ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور پھر ان کو اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تمام کائنات کے مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ جو مسلمانوں پہ ظلم و ستم کر رہے ہیں ان کو تباہ و برباد کر. اے اللہ جب تک زندہ رہے اسلام پہ زندہ رہے، اور جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، اور اپنے فضل و کرم سے قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمانا، اور جنت الفردوس میں داخل فرمانا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الی یوم الدین. آمین یا رب العالمین. آمین یا رب العالمین.